حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کو عرب مستعربہ کہا گیا۔ ان کو اللہ نے اس لیے انتخاب فرمایا کہ یہ بائی آل مینز فری نیشن تھے، انہوں نے قبول بھی کرنا تھا تو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ قبول کرنا۔ تو جب یہ سیاسی نظام بن رہا ہے اور دنیا کی حیات چینج ہو رہی ہے، اللہ نے اس وقت رسول اللہ کو مبعوث فرمایا۔ پوری دنیا سے لوگ اپنی اجناس لے کے وہاں لے کے جاتے تھے بیچنے کے لیے، اور وہاں کا سودا باہر لے کے آتے تھے اپنی مملکتوں میں۔ تو یہاں لوگوں نے آنا جانا کرنا ہے، اس لیے یہ مرکز بنا۔ کچھ بھی ہو جائے میدان جنگ سے عرب نہیں بھاگتا تھا، جنگ جب بھی ہوئی ہے نا یہ تلوار لے کے کھڑا ہوا۔ 7 صورتیں ہیں قرآن حکیم میں جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، جو سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں یا یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ جن صورتوں کا آغاز ہوتا ہے ان میں سے ایک سورہ جمعہ ہے، 28ویں پارے کی زینت بنی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف انسان ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ان الانسان لشکور، انسان ہے ہی ناشکر۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا یہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اس کو آسانی اور راحت میسر آتی ہے پھر یہ میرے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے پھر ہم نماز بھی شروع کر لیتے ہیں، پھر ہم دعائیں بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر تھوڑی سی آسائش آ جائے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح۔ العزیز الحکیم، اللہ نے اپنی 4 یہاں پہ جو ہیں وہ صفات اس پہلی آیت میں نازل فرمایا هو الذی بعث فی الامین، آگے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، دوسری آیت میں یہ وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ امی ان پڑھ، آپ ترجمہ ساری زندگی اسلامیات میں پڑھتے آئے، امی کا معنی ہوتا ہے نبی امی، ان پڑھ آپ پڑھتے آئے۔ یہ ان پڑھ ان کو اہل یہود کہا کرتے تھے۔ مدینہ شریف میں 3 قبائل تھے یہودیوں کے رہتے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قینقاع حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع تو بالکل ہارٹ آف سٹی میں ہی رہتے تھے کہا جاتا ہے، اور باقی جو قریظہ ہیں یہ باہر رہتے تھے، اور اسی طرح سے تو ان کے پاس تھی کتابیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے 3 جو مشہور آج بھی کتب موجود ہیں کسی نہ کسی حال میں، یہ بنی اسرائیل کے پاس آئیں تھی۔ توریت ان میں آئی، انجیل مقدس ان میں آئی، زبور ان میں آئی، یہ بنی اسرائیل ہی ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل جب آگے چلی ہے تو وہاں سے آگے پھر جتنی یہ کتب آپ کے پاس اس وقت الہامی موجود ہیں ڈیوائن، وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل تو کتابیں تھیں ان کی پاس۔ اب اسلامیات میں ایک سوال ہوا کرتا تھا سورسز آف نالج، کہ سورسز آف نالج کیا؟ انسان حواس خمسہ سے سیکھتا ہے، چیزوں کو ٹچ کر کے، اسمیل کر کے، پھر آخر میں وہ سوال کنکلوڈ یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ سارے جو علم ہیں، یہ سارے جو علوم ہیں، یہ ناقص ہیں، یعنی یہ ڈیفیکٹو ہیں۔ جو اصل علم ہے وہ کریٹر کا نالج ہے، اور وہ وحی کی فارم میں اس نے انسان کو دیا ہے، لہذا جو وحی کے اندر چیز لکھی ہوتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ یعنی یہ اب جو ہارڈ ویئر شریف ہے، اب صبح سے ہم اس کے لگے ہوئے تھے، اگر تو میں نے بنایا ہے یہ لیپ ٹاپ، میں اس کا انجینئر ہوں ہارڈ ویئر کا، اور آپ نہیں ہیں، تو میری جو بات اس کے بارے میں ہوگی وہ اتھینٹک ہوگی، آپ کو کیونکہ اس کا نہیں پتا۔ تو جس نے کریٹ کیا ہے اس یونیورس کو، جو اس کا نالج ہے وہ اتھینٹک ہے، وہ اس نے انسان کو عطا کیا ہے ان دا فارم آف وحی۔ وہ کہا کرتے تھے ان کو، حجاز والوں کو اور خاص طور پہ مدینہ والوں کو، کہ تم لوگ امی ہو، تم ان پڑھ ہو، تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، زبان بھلے تمہاری جتنی اعلیٰ ہے، تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں، اور اگر تم علم والے بھی ہو نا تو یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے جس میں اتھینٹک نالج لکھا ہوا، کیونکہ یہ ساری کتابیں ہیبریو میں تھیں، انجیل مقدس ہیبریو میں تھی، عبرانی زبان میں، ٹھیک ہے، اور عربی دان وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ ان کو اس انالوجی پہ ان پڑھ کہا کرتے تھے، ادروائز تو وہ ان پڑھ نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب آیات نازل ہوتی تھی رسول اللہ صحابہ کو بلا کے لکھوایا کرتے تھے، پڑھنا لکھنا تو وہ جانتے تھے لیکن وہ علم نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے ان کے کہنے پہ قرآن نے پھر وہی والی چوٹ ان کو کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ یہ پھر وہی اللہ ہے جس نے ان ان پڑھوں میں سے، جن کو تم ان پڑھ کہتے ہو، ان میں سے رسول کو مبعوث فرمایا۔ کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ یعنی یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھ لکھ نہیں سکتے، تو پھر دیکھ لے انہی میں سے نبی آئے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، میری آیات تلاوت کر کے ان کو سناتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور میری کتاب کی تعلیم دیتا ہے،
وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ عرب کون سی گمراہی میں نہیں تھے. تو یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ نہیں میرا اب میرے پاس بھی اپنے ٹائم کو بھی تو میں نے دیکھنا ہے. جی ٹھیک ہے، ہم 12 بجے تک انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. پھر کبھی میرے پاس تقریباً کوئی اس کی سلائیڈز ہوں گی، یہ دیکھیں 38، اور ہم کوئی 8 کے قریب ڈسکس کر سکیں گے، 30 کے قریب رہ جائیں گی. یعنی 2 گھنٹے میں ہم نے 8 کرنی تھی، آج چلو 1.5 گھنٹے میں 8 کر لیں گے. تو کوئکلی تھوڑا سا کر لیتے ہیں، پھر کبھی زندگی میں موقع ملا تو دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. یہ شعر لکھا ہوا ہے وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا. ام المومنین فرماتی ہیں ایک حبشی عورت تھی کالے رنگ کی، وہ ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی، اور جب وہ باتیں کرتی تھی نا تو باتیں کرنے کے بعد اکثر وہ یہ والا شعر پڑھا کرتی تھی. ایک دن میں نے اس سے پوچھا بھائی اماں تو یہ کیا پڑھتی رہتی ہے، مجھے بتا. اس نے کہا میں ایک کسی عربی کی باندھی ہوا کرتی تھی، لونڈی. ان کی ایک برائیڈ تھی، نئی نویلی دلہن، اس نے ایک لال چمڑے کا ہار پہن رکھا تھا. آج بھی جب آپ موئنجو دڑو یا ہڑپا وغیرہ جاتے ہیں میوزیم میں، لاہور میوزیم بھی جائیں تو پرانے زمانے کے ہار وہی پتھروں کے اور انہی چیزوں کے ہی بنے ہوتے تھے. اس کو لال چمڑے کا انہوں نے ہار پہنایا ہوا تھا. وہ کسی کام سے گھر سے باہر گئی اور اس نے وہ ہار اتار کے رکھا. یہ کہانی ویسے اس کو ریپلیکیٹ کر کے بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں، اور فیکچوئل سٹوری ہے. بعد میں درسی کتابوں میں بہت ساری جگہوں پہ اس کی کاپی کر کے تو اس کو کرنے کی کوشش کی گئی. فرماتے اس نے وہ ہار اتار کے سائیڈ پہ رکھا. ایک چیل آئی، اس نے دیکھا اوپر سے کہ یہ لال کوئی چیز ہے، تھا بھی وہ چمڑائی تو لیکن ڈرائیڈ تھا. وہ آئی اٹھا کے لے گئی اس کو. اب ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو پہلا ہمارا دھیان میڈ پہ جاتا ہے. ایسے ہی ہے، گھر کی میڈ پہ. رنگ کوئی چوری ہو گئی، کوئی بھی چیز ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. گھر کا جو ملازم ہو اس پہ یار انہوں نے چرا لیا. اماں ابا بہن بھائی تو نہیں نا چرائیں گے، وہ کیوں چرائیں گے؟ جو گھر سے آؤٹ سائڈر ہے وہ چرائے گا. تو اماں فرماتی ہیں کہ انہوں نے پھر میرے اوپر شک کیا اور پھر میرے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا. یعنی ظلم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور کیا کیا کہ انہوں نے پھر میری تلاشی لینی شروع کر دی. یعنی یہ ظلم ہی ہے نا یہ خاتون کے ساتھ. فرمایا ابھی وہ میرے گرد اکٹھے ہی تھے سارے کہ اللہ نے اس چیل کو واپس بھیج دیا. یعنی وہ چیل گئی، اس نے دیکھا یہ تو ڈرائیڈ چمڑا ہے، میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں غلط چیز لے آئی. تو جہاں سے اس نے اٹھایا تھا وہ ہمارے اوپر آ کے منڈلانی شروع ہو گئی، اور وہ ہار اس کے پنجوں میں تھا، اور پھر اس نے وہ پھینک دیا. تو جب اس نے ہار پھینکا تو میں نے کہا یہی وہ چیز تھی نا جس کی وجہ سے تم لوگوں نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا. اب میں یہاں رہنے کے قابل نہیں رہی، میری عزت آپ لوگوں نے خراب کر دی. اب اگر میرے اوپر اس ظلم کے بدلے میں کوئی احسان کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ، تو وہ یہ کریں کہ مجھے اب آپ یہاں سے چھٹی دے دیں، میں اب مزید یہاں پہ نہیں رہ سکتی. فرمایا انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. پھر فرمایا میں مدینہ شریف آ گئی. یہاں آئی تو اللہ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور رسول اللہ نے مجھے مسجد نبوی شریف کے اندر ایک کمرہ بنا کے دے دیا. میں پھر یہاں رہنے لگ پڑی. تو جب کبھی میں اس دن کو سوچتی ہوں نا تو یہ شعر پھر میں پڑھتی ہوں، وہ یوم الوشا ہے، وہ ہار والا دن. یوم دن کو کہتے ہیں، بڑا مشہور عربی میں یوم الوشا، وہ ہار والا دن. وہ یوم الوشا، وہ ہار والا دن بھی. من عربی کا من کا معنی ہوتا ہے سے. من تعاجیب ربنا، عاجیب بھی یہاں الف بھی آئی ہے احادیث میں اور تے بھی آئی ہے، تاج اس کو بولتے ہیں. وہ یوم الوشا ہے من تعاجیب ربنا، وہ ہار والا دن بھی اللہ کے عجائبات میں سے ایک عجیب دن تھا. الا انہ من بلدۃ الکفر انجانی، کہ اللہ نے اس کے طفیل مجھے وہ جو کفر کا شہر تھا نا اس سے نجات دی. بلدہ، بلد شہر کو کہتے عربی میں. انجانی
یہ یا جو ہے یہ ضمیر ہے، ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کے کما کنا یا نا، عربی کی ضمائریں پڑھا کریں عربی بھی. اللہ نے اس ایونٹ کے تھرو، وہ ہار والے دن کے تھرو مجھے نجات دی، اور میں آپ کی طرح خالص، ظاہر میں بھی کبھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں گا، خالصتاً ایک دنیا دار آدمی. میرا کوئی ایسا ایونٹ ہوا میری لائف میں عمرے پہ چلا گیا، تو عمرے پہ جانے کے سبب میں نے پھر سیرت کو پڑھنا شروع کر دی. یعنی میں عمرے پہ ایکسیڈنٹلی چلا گیا. ایکسیڈنٹلی کیسے؟ میرے والد نے جانا تھا، کووڈ ختم ہوا، اس کے بعد پہلے وہ جایا کرتے تھے، اب ضعیف العمر ہو گئے تھے، کووڈ کے بعد میں ان کو ساتھ لے کے چلا گیا. تو میں جب خوش ہوتا ہوں نا تو میں پھر یہ والا شعر یاد کرتا ہوں کہ یار وہ بھی بڑا عجیب دن تھا اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک، کہ میں عمرے پہ چلا گیا اور میں نے سیرت کو پڑھنا شروع کر دیا. اور سیرت کو پڑھنے کے بعد اب الحمدللہ میں وہ دن بدن اس میں اور اتنا لطف آتا ہے اور اتنا مزہ آتا ہے، میں اس کو اور آگے سے آگے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. روزانہ کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب میرے پاس ہوتی ہے اور میں اس کو کوشش کرتا رہتا ہوں پڑھنے کی. یہ روزانہ پہلے یہ سلائیڈز مجھے کم لگتی تھی کہ یار 2 گھنٹے میں 38 سلائیڈز کم ہیں، اب دن بدن وہ ایک آدھی سلائیڈ کم ہوتی جاتی ہے. پہلے میں کسی زمانے میں یہاں 11-12 پڑھا لیا کرتا تھا، اب وہ 7-8 پہ چلی گئی 2 گھنٹے. یعنی وہ بات اتنی لذیذ ہوتی ہے. آخر میں ایک سلائیڈ میں نے ڈالی ہوئی کہ لذیذ حکایت، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، فارسی کا شعر ہے کہ جب بات لذیذ ہوتی ہے تو وہ لمبی ہو جاتی. تو وہ میں خوشی کے طور پہ یہ شعر میں نے شروع میں لکھا ہوا بخاری شریف سے اٹھا کے کہ یہ بھی اللہ کے. پھر اس کے بعد میں دوبارہ عمرے پہ گیا، پھر آنا جانا بن گیا، پھر اس سال میں حج پہ چلا گیا. تو وہ جو رہی صحیح کسر تھی نا، وہ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، کہ وہ حج نے، اب پھر حج کا جو سفر تھا نا، یعنی آپ نے وہ کیا نہیں، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے. اس سے بڑا سفر، آپ نے بڑے سفر کیے ہوں گے، آگے بھی کریں گے زندگی میں، نوجوان ہیں ابھی، اس سے بڑا سفر انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. یعنی میں نے کچھ کنٹریز بھی دیکھ رکھے ہیں، میں ان قریب 2-3 کنٹریز نیو ایئر پہ اور دیکھنے جا رہا ہوں، بٹ سارے سفر کر کے دیکھ لیں. نارتھ میں نے سارا دیکھا ہے، ہر طرح کا ٹریک کیا ہے، K2 بیس کیمپ دیا، اوپر سے ایئر سفاری کی ہے، سب کچھ. لیکن وہ جو حرم کا سفر ہے نا، حج کا، عمرے کا نہیں، عمرے کا بھی اپنی فضیلت ہے، وہ جو حج کا سفر تھا نا، اس نے باقی جو رہی صحیح کسر تھی نا وہ پوری کر. تو اب جس دن یہ پڑھانا ہو اس دن میں جینون خوش ہوتا ہوں کہ یار آج جو ہے نا، آج میرے مطلب باقی چیزیں بھی، سٹریس مینجمنٹ ہے، کانفلکٹ مینجمنٹ ہے، ٹیم بلڈنگ ہے، یہ باقی سافٹ سکلز جو ہیں یہ پڑھاتے رہتے ہیں. MBA میں نے کیا ہوا، لیکن یہ جس دن پڑھانا ہو اس دن یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے. ہولی پروفٹ ایز رول ماڈل ٹاپک جب پہلی دفعہ مجھے اسائن ہوا تھا، کسی جگہ میں نے پڑھانا تھا، انہوں نے کہا تھا ہولی پروفٹ ایز رول ماڈل. تو پھر جیسے جیسے میں اس کو پڑھتا گیا تو ٹاپک کا نیم جو ہے وہ موڈیفائی کرتا گیا، تو ہولی پروفٹ ایز دی اونلی رول ماڈل میں نے اس کو کر دی اللہ کی توفیق سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنے لوگوں نے بھی اصلاح کی کوشش کی ہے، معاشرے میں کوئی ٹرانسفارمیشن لانے کی کوشش کی ہے، وہ اپنی حیات کے اندر اتنا بڑا چینج اپنی زندگی میں نہیں لا سکے جتنا بڑا چینج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. یعنی جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو منوان اپنی حیات میں امپلیمنٹ کر کے ایک جماعت تیار کرنا، یہ کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہو. یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں صرف کشتی کے لوگ تھے جو کشتی میں بٹھا کے ان کو لے کے گئے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی چند لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی چند ہی لوگ تھے. کرسچینٹی آل دو اس وقت لارجسٹ ریلیجن ہے آن پلانٹ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی چند ہی لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیات طیبہ شروع کی اور آخری جب حج فرمایا ہے، 1,44,000 تو اس حج پہ آپ کے ساتھ تھا مسلمان. کچھ بچے تھے، کچھ ضعیف تھے، کچھ جو گھروں میں تھے وہ علیحدہ ہیں. یہ جو حج پہ ہیں 1,44 کی فکر ہے، تاریخ میں لکھی ہے، مسلمانوں کی کتابوں کو چھوڑ دیں، باقیوں کتابیں آپ مستشرقین کی پڑھ لیں. دوسری بات، اونلی رول ماڈل اس وجہ سے ہے کہ جتنے بھی اصلاح کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی حیات کے اندر جو کچھ فلسفہ بیان کیا ہے نا اس پہ خود عمل کر کے نہیں دکھایا. ارسطو ہے، سقراط ہے، یہ جتنے نام آپ سنتے ہیں ان کی اپنی زندگی آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں ہے، جو کچھ وہ بولتے رہے، خود کبھی اس پہ عمل نہیں کیا. 2 ہو گئے. نمبر 3، دا ریزن آف اونلی رول ماڈل، کہ کسی بھی دنیا میں مصلح کی اصلاح کرنے والے کی حیات اس فارم میں محفوظ ہے ہی نہیں جتنی رسول اللہ کی حیات محفوظ ہے. پیدا ہونے سے لے کے وصال تک
ساری جو حیات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اے ٹو زی ریکارڈڈ ہسٹری ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سر کا تاج ہیں, ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. انبیاء پہ ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے, ٹھیک ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, رسولوں پہ ایمان لانا ہمارے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے. لیکن رسول اللہ کے آنے کے بعد اب وہ ساری شریعتیں جو ہیں وہ منقطع ہو چکی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے وہ ہر ایک کے لیے حجت ہے تمام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آپ انجیل مقدس پڑھ کے دیکھ لیں, حیات طیبہ اس طرح سے نہیں ہے ریکارڈڈ. کرسچینٹی میں بھی جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے ہاں بکس کے اندر ریکارڈڈ ہے. کیوں؟ لاسٹ پروفٹ تھے, لاسٹ پروفٹ کی پھر حیات اسی طرح سے ریکارڈ ہے, کیونکہ اب تو کسی نبی نے آنا نہیں. لہذا جو ہمارا سیکوینس ہوگا اگر یہ چلا تو چل گیا. اگر ہمارا سیکوینس جو ہوگا وہ یہ ہے کہ ہم عرب کی تاریخ پڑھیں گے, ہسٹری, عرب کہاں سے آئے, عرب کی ٹائپس کتنی ہیں بائی وے آف اوریجن, دین ان میں بت پرستی کہاں سے آئی, ٹھیک ہے. اللہ نے اس وقت کا انتخاب کیوں فرمایا کہ نبی اس وقت پہ تشریف لائیں, آج کیوں نہیں آئے, آبادی تو آج زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کیوں, عربوں میں ہی کیوں آئے, انڈیا میں یا چائنا میں کیوں نہیں آئے. 3 ارب کی آبادی ہے یہاں پہ, وہاں پہ آج بھی 4 کروڑ کی آبادی ہے سعودی عربیہ میں, ٹھیک ہے. تو جہاں سے زیادہ آبادی ہے نیچرلی وہاں آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اور ان لوگوں میں کیا ہے, عربوں میں کیوں نہیں آئے, عربوں میں کیوں آئے, ہم اجمیوں میں کیوں نہیں آئے, ایرانیوں میں کیوں نہیں آئے, رومیوں میں کیوں نہیں آئے, انڈینز میں کیوں نہیں آئے, چائنیز میں کیوں نہیں آئے اللہ کے رسول. تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے آگے. پھر یہ کرنے کے بعد یہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ بن جائے گا, ایک بیس بن جائے گی. اس کے اوپر پھر ہم میک اوور کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند ٹاپکس کو لے کے ہم رول ماڈل کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, جس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ٹائم نہیں بچے گا. تو وہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو پینڈنگ کر لیں گے, پھر کبھی زندگی کے ساتھ ملاقات رہی. تو ہسٹری آف عربس, عرب جو ورڈ ہے نا این رے بے, اس کا معنی ہے ڈیزرٹ. عربی زبان کے اندر ہی اس کا معنی ہے بے آب ہو گیا, جہاں نہ پانی ہو نہ انسان ہو. قرآن نے اس کو کہا ہے بواد غیر ذی زرع, سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر 37 ہے. بواد غیر ذی, ایسی جگہ جہاں کوئی کھیتی باڑی کوئی سبزہ کچھ نہیں. مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کا راستہ ہے موجودہ ہائی وے سے 425 کلومیٹر, اور درمیان میں ایک شہر نہیں. چار سو 25 میں نے کہا, آپ نے سن لیا. لاہور سے پشاور ہے 460 کلومیٹر, درمیان میں شہر گن لیں اپنے. لاہور سے اسلام آباد کتنا ہے؟ نہیں کیا کر رہے, 380 ہے, 380 کلومیٹر, 380 میں درمیان میں شہر گن لیں. مکہ سے مدینہ آج بھی اس زمانے میں بھی کوئی شہر نہیں درمیان, کہ وہ پانی نہیں, کوئی سایہ ہی نہیں, کوئی سبزہ ہے ہی نہیں, کچھ اگتا ہی نہیں وہاں پہ. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ بواد غیر ذی زرع, اور وہ ہے ہی غیر ذی زرع, جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی. چند پاکٹس ہیں سعودی عربیہ کی جہاں یہ آپ کھجور شجور سنتے ہیں, قصیم کا علاقہ, ریاض کا علاقہ جو ہے وہاں پہ, باقی آج بھی. آپ نے اگر مکہ المکرمہ سے ریاض جانا ہے, کیپٹل آف سعودی عربیہ, تو آپ مکہ سے 100 کلومیٹر کر کے طائف جاتے. طائف کے بعد ایک سیدھی روڈ ہے ریاض جاتی, تقریباً 1000 کلومیٹر کا راستہ, درمیان میں کوئی شہر نہیں, ڈیزرٹ یا پہاڑ ہے. تو عرب یہ جو ایریا ہے یہ والا, یہ بنتا ہے 10 لاکھ اسکوائر کلومیٹر, یہ جو پنکش ہے یہ ایریا بھی اگر آپ ملا لیں تو یہ 13 لاکھ مربع میل کا علاقہ بنتا ہے. مفسرین یا محدثین یا آپ کہہ لیں جو تاریخ دان ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ عراق کا علاقہ ہے لہذا اس کو آپ عرب نہیں کہہ سکتے, یہ شام کا علاقہ ہے اس لیے اس کو عرب. کچھ اس کو شامل کرتے ہیں, کچھ اس کو نہیں شامل کرتے. تو 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل کا علاقہ جو ہے اس کو عرب کہا جاتا ہے. آج تو عرب جارڈن بھی ہے, آج لیبنن بھی ہے, آج پیلسٹینین بھی اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں, کچھ پورشن جو سیریا بھی ہے وہ بھی عرب کہتے ہیں اپنے آپ کو. یعنی اب جہاں عربی بولی جاتی ہے وہاں وہ کہتے ہیں ہم عربز ہیں.
बट एक्चुअली उस वक्त शाम में अरबी नहीं बोली जाती थी, वहां है हिब्रू थी, उस वक्त इब्रानी बोली जाती थी, अंबिया की सरजमीन है शाम। ठीक है जी। अब 3 साइड पे इसके समंदर है, जजीरा नुमा अल अरब आप पढ़ते हैं उर्दू की किताब, जो मेरी तरह उर्दू में पढ़े हुए। ठीक है जी। ये समंदर आ गया, ये रेड सी है, ये स्टेट ऑफ हुर्मज है जो ईरान के साथ समंदर लगता है, और ये अरेबियन सी हमारे आला। तो 3 साइड से समंदर। अब ये जो एरिया है ये, इसको बोलते हैं अरबुल खाली। ये 1/4 ऑफ सऊदी अरेबिया आज भी डेजर्ट है। दुबई की आप जितनी वीडियोस देखते हैं उसमें डेजर्ट होता है ना, दुबई, अबू धाबी, शारजा है। तो ये शुरू में यहां पे कुछ माउंटेन्स हैं, बाकी ये एरिया दुबई, कतर, बहरैन, मनामा, ये सब डेजर्ट है। जहाज में भी जब आप जा रहे होते इधर से आगे डेजर्ट चलता रहता है, फिर यहां से आगे चल के हिजाज की पहाड़ियां शुरू हो जाती, पहले डेजर्ट ही डेजर्ट है नीचे। तो ये 1/4 वैसे खाली डेजर्ट, इधर से ये समंदर। तो एक नेचुरल फोर्ट ये बना रहा सारी जिंदगी, इनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया इधर उधर से। उस जमाने में जहाजों पे ही आगे हमला करना था। एक ये रीजन कि साइडों से समंदर है, और दूसरी रीजन बेवादिन गैर जीजर, कुछ पैदा ही नहीं होता यहां पे। जहां आपने अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट रखनी, ब्रिटिश ने यहां पे आके क्यों हमला किया था, क्यों कॉलोनाइज किया इन सारी रियासतों को? क्योंकि यहां से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था, जो वहां फैक्ट्रियों में जाता था और वहां पे बनता था। मैनचेस्टर में फैसलाबाद को, लायलपुर को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? कपड़ा वहां पे बनता था, फुट्टी यहां से जाती थी, कपास। ठीक है, यहां तो कुछ पैदा ही नहीं होता। ये सेकंड रीजन थी कि इनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। उस वक्त कायनात के अंदर 2 बड़ी रियासतें मौजूद थी, एक रूमियों की और एक फारसियों की। फारसी यहां पे थे जिनको ईरानी आप कहते हैं, और ऊपर रूमी थे। ये आपस में लड़ते रहते थे, मुसलसल जंगें रहती थी, और जंग होती थी इस इलाके में, मेसोपोटामिया, दरियाए दजला और फुरात का किनारा, जहां पे ऊपर से दरियाए दजला और फुरात आता था, और नाइल का डेल्टा था जहां ज़राअत होती थी। अल्लाह ने फरमाया वजालना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जानदार को पानी के साथ पैदा फरमाया। तो वाटर इज लाइफ लाइन, ऐसे ही है, जहां पानी नहीं वहां कुछ नहीं। अभी हम मिसाल नहीं दे रहे, ये वाइल्ड लैंड कह रहा हूं, बेयर ग्रिल्स का अगर आपने किसी ने प्रोग्राम देखा, तो वो जब भी लॉस्ट होता है तो वो ढूंढता रहता है जहां कहीं पानी हो। जब उसको पानी नजर आता तो फिर वो पानी वाली साइड में चल पड़ता है। तो आप भी जब कभी माउंटेन्स में जाएं ट्रैकिंग करने के जाते हैं, तो यही होता है कि आप ढूंढते रहें, जहां आपको पानी नजर आ जाए, जिधर पानी चल रहा है आप साथ साथ कोई ना कोई बस्ती आ जाए। ठीक है जी। इन 3-4 वजूहात की बिना पर इन पे किसी ने हमला नहीं किया। तो जब ये किसी के गुलाम नहीं ना रहे, तो इनके अंदर गुलामी वाली खसूसियात भी नहीं आई। फिर समझ रहे, जब आप किसी के जेरे नगू रहते हैं ना, तो फिर आप में कुछ ना कुछ सबमिसिव होने का फैक्टर रहता है। अब आजकल क्योंकि आप आजाद परिंदे हैं, जब आप नौकरी करेंगे तो फिर आप किसी के जेरे नगू आएंगे, तो फिर अल्टीमेटली आप में थोड़ा, अभी तो आप लाओ वाली ख्यालात में है, रोजाना कभी एक्सप्लेनेशन मिलती होगी, कभी काउंसलिंग होती होगी, कभी कुछ होता होगा। ठीक है, ये कभी किसी एक मरकजी हुकूमत के नीचे नहीं रहे, कभी भी, नेवर इन देयर लाइफ। सो मेंटली दे विल और फ्री। अगर किसी चीज को मानना है तो अपनी मर्जी से मानना है समझ के, और नहीं मानना तो भी अपनी मर्जी से नहीं मानना। हुकूमत का हुक्म आ गया है तो फिर मानना पड़ता है। जब हुक्म आ जाए, अरब में आज भी सऊदी अरेबिया में जो हुकूमत है वहां सिर्फ हुक्म आता है, हुक्म, अमर उसको बोलते, अमर हो गया, अलिफ मीम रे, हुक्म आ गया। उन्होंने जिंदगी में कभी टैक्स नहीं दिया, अरब्स ने, सऊदी अरेबिया ने जिंदगी में कभी भी नहीं। हमारे यहां तो ये 1% टैक्स बढ़ जाए ना तो हम पता नहीं एहतजाज और जलसे और जुलूस पता नहीं क्या क्या करते। अचानक अली रातों रात हुक्म आया और उनके ऊपर वैट लगा, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी आपको कौथम में वैल्यू एडेड टैक्स का आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा, 16%। यानी सुबह शटर उन्होंने आकर दुकान का खोला तो 16% टैक्स लग चुका था, किसी ने चू भी नहीं की मुंह से, क्योंकि वहां मुनाक्स बैठे, आप हिल भी नहीं सकते। आप ये जो यहां तमाशे हमारे यहां रोजाना देखते हैं ना सड़कों पे, ये आप सोच भी नहीं सकते वहां पे।
یعنی کسی کی جرت نہیں ہے وہاں حکومت کے خلاف کوئی بات یعنی فیس بک پہ بھی کر لے، ٹی وی پہ پروگرام کرنے اور احتجاج اور ٹائروں کو آگ لگانی اور سڑکیں بند کرنا، یہ تو بالکل ہی مافوق الفطرت ہے. یعنی آپ فیس بک پہ نہیں لکھ سکتے، اسی وقت آپ کو اٹھا کے. حکومتیں ایسی ہی ہوتی. تو یہ کسی حکومت کے نیچے نہیں رہے، اس لیے مینٹلی فری تھے، فری نیشن تھے، بائی آل مینز اپنی مرضی کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرنا. امی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اہل یہود انہیں امی کہا کرتے، ان پڑھ. یہ ساری خصوصیات کی بات پھر ساتھ ان کے ساتھ ان پڑھی کا لیبل بھی ایک لگا ہوا. ٹائپس آف عربس بائی وے آف اوریجن. ہم کہتے ہیں نا جٹوں میں اور ارائیوں میں اس طرح سے چٹھے چیمے رندھاوے باجوے ڈلوں کالوں، وہ جب آپس میں رشتہ داری کرنے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ باجوہ صاحب اپنا دسو اور پیچھو پینڈ کیڑا، کہتے ہیں نا. آپ لوگوں کا بھی ہوا نہیں تو آپ کو پتا نہیں. ٹھیک ہے، بڑا ہوتا ہے. ارائیوں میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اور ہر قوم میں ہوتا ہے. یہ تو ہم میں دو جٹوں کی اور راجپوتوں میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اوریجن پوچھتے تو عربوں کی بائی وے آف اوریجن 3 ٹائپس ہیں. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عربز کی. ٹھیک ہے، یعنی آدم علیہ السلام آئے، میں آپ کو اس فیز میں لے کے جانا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اب عرب شروع ہو رہے ہیں، نون ہسٹری جہاں سے ان کی موجود ہے. پہلی ان کی ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں عرب بائدہ. یہ وہ ٹائپ ہے جو آج دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں. یہ وہ ٹائپس ہیں جن کے اندر اللہ نے کسی رسول کو مبعوث فرمایا، انہوں نے نافرمانیاں کی، ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اپنے رسول کو یا نبی کو ان میں سے نکال لیا اور پیچھے ان کے اوپر عذاب. اور وہ وہیں کے وہیں قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ لکھے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، کسی کے اوپر چیخ کا عذاب ہے. یعنی بیٹھے ہیں اللہ نے آپ ابھی جانتے ہیں ایک فریکوینسی ہوتی ہے ساؤنڈ کی، ایک خاص فریکوینسی میں 20 اور 20,000 ہرٹز کے اندر انسان سن سکتا ہے. اس سے نیچے کتا بھی سنتا ہے، کچھ جانور ہیں اس کے نیچے بھی سنتے، کچھ اس کو. تو ایک خاص آپ سنتے ہیں، یہ ساؤنڈ کے ساتھ آپ نے گلاس بریک کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو اللہ نے ایک ایسی فریکوینسی کی ساؤنڈ ان کے اوپر نازل فرمائی کہ بس وہ ساؤنڈ سن کے یہ مر گئے. یہ آپ موہنجو اور ہڑپا نہیں دیکھتے اور آپ کو پھر کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ جی ان کو سیلاب آیا اور پتہ نہیں جی کیسے ختم ہو گئے. ہو سکتا ہے آج تک مکانات ان کے موجود ہیں، مکانات. یعنی ہڑپا جو ہے وہ 5,000 سال پرانا ہے. اور سوری موہنجو دڑو لاڑکانہ، میں کیونکہ رہ کے آؤں وہاں پہ، لاڑکانہ کا موہنجو دڑو 5,000 سال پرانا ہے اور آلموسٹ اسی بریکٹ میں ہڑپا بھی ہے کیونکہ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن تھی. اب آج ہم بیٹھے ہیں 2024 میں، 2000 سال ہو گئے. 2024 عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، 2000 سال یہ عیسیٰ علیہ السلام کو گیا، 2000 سال ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا وقفہ ہے، تو 4000 سال ہو گئے. ابراہیم سے پہلے گنتی کے انبیاء ہیں جن کے نام آپ کو آتے ہیں. نوح علیہ السلام کا نام آپ کو آتا ہے، ایک شیس علیہ السلام ہے ان کا نام آتا ہے، اور کسی نبی کا آپ کو نام بھی نہیں. یہ جتنے قرآن میں انبیاء کے نام آئے ہیں نا، یہ موسٹلی ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے آئے ہیں. جو نون ہسٹری ہے نا پیغمبروں کی، وہ ابراہیم علیہ السلام تک ہے. تو ابراہیم تک 4000 سال بنتے. موہنجو دڑو ہڑپا اس سے بھی پہلے کا ہے. سندھ میں کہا جاتا ہے جو ہیومن ٹریسز ملے نا ابھی تک، وہ 7000 سال پرانے، کہ 7000 سال پہلے بھی سندھ میں کوئی نہ کوئی جھونپڑی، کوئی ہٹ، کوئی گھر موجود تھے. یعنی یہ کہیں جا کے نوح علیہ السلام کا زمانہ بنے، اتنے برا. تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کے انبیاء آئے ہوں، انہوں نے بات نہ مانی، اللہ نے عذاب دیا اور بیٹھے گھر جو موجود ہے تو بندے کدھر گئے. تو ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا. تو یہ وہ قوم ہے جو آج موجود ہی نہیں ہے. بٹ ونس اپون اے ٹائم دے ور ایگزسٹنگ آن دس پلانٹ. تو اس لیے بھی تاریخ دان نے اس کو ایک سیپریٹ اینٹی لکھا ہے کہ یہ عربز ہیں. اور یہ سارے کے سارے اسی جو نقشہ آپ کو بتایا اسی کے اندر رہتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ مدینہ شریف سے اوپر ایک جگہ مدائن صالح جس کو الاولیٰ کہا جاتا ہے، آج بھی الاولیٰ ہے، وہاں پہ رہتے تھے. یہ قوم ہے جو سمود ہے، قوم عاد سمود. یہ نیچے یمن میں بھی کچھ لوگ رہا کرتے تھے، صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، ٹھیک ہے جی. ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے یہ نیچے یمن میں رہا کرتے تھے. یہ عرب کے اندر، عرب اوریجن میں یہ قوم ہوئی ہے اور پھر یہ ختم ہو گئی. اس کے بعد جو اگلا ان کا ہے وہ اس کو بولتے ہیں عرب عاربہ.
जहां से आज वाला अरब मौजूद है। इसको अरब अरबा कहा जाता है। बोर हो रहे लग रहा है, कुछ लोग हो रहे हैं, मेरे अगली रो वाले तो हो रहे हैं, पिछलों का मुझे नहीं पता। ठीक है जी। अरब आरबा ये वो हैं जो अरब आज नस्लन मौजूद है। मैं जब हज पे था तो हमारे होटल में वो जो मैनेजर था ना, वो यमनी था, तो वो बड़ा फखरिया कहा करता था कि अरब है ही यमन, अरब जहां कहीं भी है ना वो यमनी और नस्ल है। ये आरबा इनको कहा जाता है कहतानी अरब। जो नॉन हिस्ट्री है ना उसमें यह है कि दो कबीले थे यमन के अंदर रहते, एक का नाम हिमेर था और दूसरे का नाम कहलान था। जहां से हिस्ट्री मौजूद है, इसके पीछे पता नहीं क्या था। हिमेर जो थे ये सरदार कबीला था, बादशाहों का कबीला था, कबीले का सरदार यहां से होता था। कहलान जो था ये कजन कबीला था। ठीक है। यहां से कहलानियों ने माइग्रेट किया है यमन से। यमन में एक बहुत बड़ा सैलाब आया है, उसको सैलुल अरिम के नाम से कुरान ने याद किया। उससे भी 400 साल कबल ये कहलानी वहां से माइग्रेट हुए। तारीखदानों ने लिखा है 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि ये जो सरदार कबीला था इनके ये कजन थे, तो आपस में लड़ाइयां होती होंगी, कबायली निज़ाम था, कोई लड़ाई होगी, उन्होंने कोई उसका बंदा मार दिया होगा, तो ये वहां से माइग्रेट कर दें। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वहां आबादी बढ़ी, आबादी बढ़ने की वजह से सोर्सेज कम हुए। उस वक्त तो कोई इंडस्ट्री तो नहीं थी ना, एम्प्लॉयमेंट तो कोई और नहीं थी, जमीन से ही कुछ सोर्सेज आने थे जैसे इंसान ने खाना खाना है, तो वो सोर्सेज कम हुए। तो इन्होंने फिर वहां से रीलोकेट अपने आप को किया किसी दूसरी जगह पे कि यार यहाँ पे अब चरागाहें कम हो गई जानवरों के लिए, तो हम अपने आप को रीलोकेट। तो इनका रीलोकेट होना साबित है कहलान का। हिमेर नहीं हुए, हिमेर वहीं रहे। और ये फिर चलते चलते इनमें से दो कबीले थे औस और खजरज, जिन्होंने मदीना शरीफ को आके आबाद किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये कबाइल मौजूद थे, बनु औस और बनु खजरज। बनु औस छोटा कबीला था, हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके कबीले के सरदार थे। जब आहब का विसाल हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद की मौत के ऊपर अल्लाह के अर्श को भी ज़लज़ला आया, अल्लाह का अर्श भी हिला है। साद इतना बड़ा आदमी था रज़ियल्लाहु तआला। हज़रत साद ग़ज़वा बदर में भी मौजूद, हज़रत साद ग़ज़वा उहद में भी मौजूद, हज़रत साद ग़ज़वा खंदक में आपको एक तीर लगा, आपकी शरेआन कटी, तो फिर जब ज़िंदगी की उम्मीद, ये जो मेन आर्टरी होती है आपकी, ये कट गई। जब ज़िंदगी की उम्मीद ना रही तो आप अपने कबीले को छोड़ के मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ ले आए, वहीं आपने खैमा लगा लिया मस्जिद नबवी के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अक्सर आपकी अयादत के लिए तशरीफ़ लेके आते। फिर आपने दुआ फरमाई जब ज़िंदगी की रमक बाकी ना रही कि अब कोई चांस नहीं है, ये रसूलुल्लाह ने खुद वो खंजर दाग के ना, उस वक्त तो यही दवाई होती थी, खंजर दाग के उस जख्म को दागा, जैसे अब आप तुर्की ड्रामों में देखते हैं, तो दागा उसको ताकि वो खून रुके। तो फिर आपने दुआ फरमाई कि या अल्लाह अगर रसूलुल्लाह की कोई जंग कुरैश मक्का के साथ मौजूद है, अभी भी हमने उनके साथ कोई लड़नी है, तो फिर मुझे जिंदा रख, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह को बड़ी तकालीफ दी है, मैंने उनसे बदला लेना। और अगर कोई जंग हमारी कुरैश मक्का के साथ बाकी नहीं है तो फिर तू मुझे वापस बुला ले, अब मुझे दुनिया के साथ कोई लगा। तो उसके बाद आपका विसाल हो। तो जनाजा बड़ा हल्का था, तो कुछ लोगों ने, मुनाफिकीन ने कहा कि इसका जनाजा बड़ा हल्का है। जनाजा आमतौर पे भारी होता है, आपको पता है, आपने कभी किसी, अल्लाह अकबर, तो कुछ लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70,000 फरिश्तों ने साद का जनाजा उठाया हुआ, इसलिए इतने बड़े शख्स हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला। दूसरा कबीला जो बड़ा कबीला था वो बनु खजरज थे, इनके सरदार थे साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु तआला। ये साद इब्न उबादा का जो खानदान था ये मस्जिद नबी के राइट साइड पे रहता था। मस्जिद नबी की जो लेफ्ट साइड है, यानी ऐसे आप मुंह करके अगर नमाज पढ़े तो लेफ्ट साइड के ऊपर जन्नतुल बकी शरीफ है, और उसके आगे जन्नतुल बकी के बनु औस रहते थे। तो ये इन्होंने आके मदीना तैयबा को यानी यसरिब को आके आबाद किया, वहां से चल के। तीसरी जो इनकी नस्ल है उसको कहा जाता है अरब मुस्तारिबा। ये है नहीं आज, ये यमनी है, और ये फर्क ये है कि इसमें मां बाप दोनों अरब हैं, इसमें बाप गैर अरब है और मां अरब है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी उनको अरब मुस्तारिबा कहा जाता है, क्योंकि एक मां अरब है, दूसरा बाप गैर अरब। बाप कैसे गैर अरब है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गैर अरब थे, वो अरबी नहीं थे। आप ऊर में पैदा हुए, अलिफ वाव रे भी लिखा जाता है, अलिफ रा भी लिखा जाता है, और भी लिखा जाता है।
یہ عراق کوفے کے پاس ایک شہر تھا, جگہ تھا, گاؤں تھی, وہاں پیدا ہوئے. شروع سے بتوں سے نفرت تھی. تو ایک دفعہ وہ کہ قرآن نے بڑا پیار سے اس کو ڈیفائن کیا. ایک دفعہ وہ کسی میلے میں جانے لگے, انہوں نے کہا ابراہیم تم بھی ساتھ چلو. تو آپ نے کہا نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک. تو وہ گئے تو پیچھے سے سارے بت توڑ دی. بت توڑ کے نا کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے اوپر ایسے رکھ دیا. تو وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کا کس نے حال کیا. انہوں نے کہا وہ نوجوان جو تھا ابراہیم وہ اس طرح کی باتیں کرتا. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ابراہیم کو بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام آئے, یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے سے کیا پوچھتے ہو, اینو پوچھو. اجرا کوڑا لاگ کے بیٹھا, میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو بولتا نہیں. فرمایا پھر شرم کرو اگر یہ بولتا نہیں, یہ کیسے خدا ہو سکتا؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے مجھے سننے والا بنایا ہے وہ خود کتنا سنتا ہوگا. تو یہاں اس جرم, یہ جو جرم ان کی نظر میں جرم تھا, اس کی پاداش میں آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہے آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ٹھنڈی ہو جا, لیکن ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ ان کو سردی لگے. تو یہاں سے پھر نکلے اور اوپر سے گھوم کے آپ فلسطین میں آئے. فلسطین کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا. وہاں سے ایک دفعہ اپنی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ فرعون کے ہاں گئے مصر میں. وہاں فرعون نے جو ان کی زوجہ تھی اس کو غیر نظر سے دیکھا, کوئی اس طرح کی جسارت بھی کی. تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے دعا فرمائی, اللہ نے اس کی پکڑ کی فرعون کی. اس نے معافی مانگی. دوبارہ پھر اس کے ذہن میں کوئی گند بھرا ہوا تھا تو دوبارہ سے پھر اللہ نے اس کی پکڑ کی. اب جب اس نے معافی مانگی تو اس نے اپنی جو بیٹی تھی, مفسرین نے لکھا ہے, تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اپنی لونڈی کو اس نے لونڈی کے طور پہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو دیا. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی ایک بہت بڑے عالم ہے مصر کے, بخاری شریف کی شرح لکھی 26 جلدوں میں, انہوں نے لکھا نہیں یہ اس کی اپنی بیٹی تھی فرعون کی, حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا. اس کو لونڈی کے طور پہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کیا معافی نامے کے طور. حضرت سارہ نے سوچا کہ ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے, یہ ایک غیر محرم عورت ہے, ہمارے ساتھ کس کیپیسٹی میں رہے گی. تو انہوں نے پھر حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا. اب جو پہلی زوجہ ہے حضرت سارہ, ان سے کوئی اولاد نہیں ہے, اور جو بعد میں آئی ہیں لونڈی بن کے اور پہلی زوجہ نے زوجہ کے طور پہ پیش کیا, ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. واہ العزیز الحکیم. وہ جیسے مرضی یعنی کر سکتا ہے, وہ غالب ہے, وہ حکمت والا ہے, وہ اس کی اپنی مرضی اپنی. اب کتابوں میں یہ بھی ہے کہ جب پہلی زوجہ سے اولاد نہیں ہے اور دوسری زوجہ سے اولاد ہوئی ہے تو وہ ایک نیچرل بات ہوتی ہے نا عورتوں میں, تو عورتوں میں پھر وہ چیز بھی تھوڑی سی آ گئی کہ اللہ نے اس کو نواز دیا ہے اور میں پہلے سے تھی اور مجھے اس طرح سے اولاد نہیں. پھر بعد میں حالات اس طرح کے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ آپ ان کو بے آب و گیا جگہ میں چھوڑ کے آئے, بے وادن غیر ذی زرع. تو پھر یہاں پہ چھوڑنے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہاں پہ چھوڑا, تھال کے اندر تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور تھوڑا سا پانی تھا, یہ رکھا اور واپس مڑ گئے. جہاں سے حکم ہوا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ وہی چلے گئے. اب پیچھے سے زوجہ نے, وہ آپ نے سن رکھا, 3 دفعہ پوچھا کہ ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. جب تیسری دفعہ بالکل پہاڑ کے اوجھل ہونے لگے نا ابراہیم علیہ السلام, تو اماں نے پوچھا کہ ابراہیم میری کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے چھوڑ کر. زوجہ کو ہوتا ہے نا کہ یار ایک بیٹا ہے میرے سے ہوا ہے, چھوڑ کے جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی میری غلطی ہو. فرمایا کوئی میری غلطی ہے اس وجہ سے چھوڑ کے جا رہی یا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اس کے بعد وہ زمزم کا چشمہ نکلا ہے وہاں سے, آپ نے وہ سن رکھا ہے, اسماعیل علیہ السلام. اب یہ جب چشمہ نکلا ہے تو یمن سے ایک قبیلہ تھا جو ٹریول کر رہا تھا اوپر کی طرف, یعنی عرب نکلا ہی یمن سے ہے, جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے پھر اوپر کی طرف نیچے تو آ نہیں سکتا تھا, نیچے تو سمندر تھا. اب یہ چلتے چلتے ایک قبیلہ یہاں سے گزرا ہے جس کا نام ہے جرہم ثانی. وہ پہلے بھی یہاں سے گزرتے تھے, اب کی بار گزرے تو انہوں نے کہا یار یہاں پہ تو ایک کنواں بن گیا ہے, یہاں پہ چشمہ نکل آیا پانی کا. کنواں تو اب ہے نا, اس وقت تو چشمہ ہی تھا, زمین سے پانی ابل پڑا. تو انہوں نے اماں سے اجازت کی, جس کی ملکیت تھی, اماں سے اجازت لے کے وہ یہاں رک. پرانے زمانے میں قافلے جب بھی چلا کرتے تھے وہ ایسے ہی چلتے تھے, جہاں کہیں کنواں ہوتا تھا وہاں رکتے تھے, رات گزارتے تھے, خود بھی پینا ہے, جانوروں نے پینا ہے, کھانا پکانا ہے. اگلے دن پھر جب کوئی چشمہ آئے گا وہاں رکیں گے. راستے میں جہاں پانی نہیں وہاں کیسے رک سکتے, پڑاؤ ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ یہاں رکے.
پھر وہ اما سے اجازت لے کے پرماننٹ یہاں رک گئے کہ یار یہاں تو ایک خاتون ہے، ایک لڑکا ہے، یہ چشمہ ہے، پانی نکلا، اب یہاں پہ زراعت ہوگی، کھیتی باڑی ہوگی، تو آگے ضرور جانا، یہیں رک جاتے۔ انہی کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، جوان ہوئے ہیں۔ والد کی زبان عبرانی تھی، ہیبریو، اور یہاں سے عربی سیکھی اور انہی کے اندر شادی ہوئی، وہاں سے پھر جو نسل چلی ہے اس کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرب کی بائی وے آف اوریجن جو ہیں وہ 3۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو خود بت شکن تھے اور انہوں نے لا کے خانہ خدا کے اندر بت رکھ دی، انہی عربوں نے جو ان کی اولاد میں سے، تو یہ یہاں تک کیسے پہنچے؟ ایک ان کے اندر شخص تھا جس کا نام تھا، اس کا نام تھا عامر بن لحی، عمرو لکھا جاتا ہے عربی میں اور عمر پڑھا جاتا ہے، واو جو ہے عین کے ساتھ جب آتی ہے تو اس کو سائلنٹ کرتی۔ عامر بن لحی یہ بنو خزاعہ ان کا ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا۔ یہ کسی کام کے سلسلے میں بیمار ہوا ہے اور علاج کے لیے گیا ہے شام کی سرزمین پہ۔ شام کی جو سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے، یعنی پیلسٹائن جو ہے یہ اس وقت کا جو شام تھا، سوریہ اس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد 20,000 انبیاء کی قبور، شام میں بہت نبی آئے، عراق میں بہت نبی آئے، کیونکہ یہیں تو انسانی وجود تھا۔ میسوپوٹیمیا میں دریا دجلہ و فرات کا کنارہ تھا یا نیل کا کنارہ تھا، دریا نیل کا، تو یہیں آبادی ہوتی تھی، یہیں زراعت ہوتی تھی، یہیں انسان رہتا تھا۔ تو یہ انبیاء کی سرزمین تھی اور تب تک یہاں پہ بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ عمر بن لحی وہاں گیا تو یہ ادھر گیا، اس نے جا کے کہا یار یہ تو نبیوں کی سرزمین ہے اور ان کے پاس تو کتابیں ہیں، اگر یہ بت پرستی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر ہم مغالطے کا شکار ہیں۔ کام تو اصل یہ ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے اس وقت تک ان میں بت پرستی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا کے نکلے ہیں فرعون کے دربار سے، اس دربار سے جہاں اللہ نے فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اتنا بڑا عذاب تھا ان کے اوپر۔ وہاں سے بچ کے نکلے ہیں اور یہاں آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے ہیں پہاڑ کے اوپر جبل طور پہ، اور انہوں نے نیچے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ابھی نبی موجود ہے اور صرف کتاب لینے گیا اوپر، تو کوئی بعید نہیں کہ نبیوں کو جانے کے بعد انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ اس نے جب دیکھا وہ مغالطے کا شکار ہوا اور وہاں سے شام سے ایک بت لے آیا جس کا نام تھا ہبل، اور اس کو لا کے خانہ خدا کے اندر رکھ دیا۔ نیک سردار تھا، یہ سارا آپ کو بتا دیا ٹوٹل، یہ نہیں بتایا ابھی تک۔ نیک سردار تھا، نمازی پرہیزی تھا، اس وقت کی جو بھی نماز پرہیزی عبادت تھی، تو انہوں نے کہا یار یہ لے کے آیا۔ اس نے ساتھ بتایا بھی صحیح شام والے کرتے ہیں یار، انبیاء کی سرزمین ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ ہبل اندر لا کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے پاس ایک جن تھا، موکلات، کبھی سنے آپ میں سے کسی نے سنے؟ موکلات، جنات، اس کے پاس ایک جن تھا، وہ اس کو بتایا کرتا تھا کہ وہ پرانی جو قومیں ہیں نا ان کے بت وہاں دفن ہیں، جدہ میں قوم یعود یعوس جو بھی ہیں، یہ وہاں جاتا تھا اور وہاں سے بت نکال کے لے کے آتا تھا کھود کے، وہ اینٹیک ہوتا تھا، وہ آ کے لوگوں کو دکھاتا تھا کہ یہ دیکھو یار یہ اینٹیک، پرانی قومیں بھی بت پرستی کیا کرتی تھی، یہ تو ہم بھولے ہوئے تھے۔ وہاں سے پھر جب حج کا سیزن آیا تو حج پہ پھر ان لوگوں نے بتوں کی سپلائی بھی شروع کر دی۔ لوگ آتے یہاں خانہ خدا کے اندر، جب بت دیکھتے تو باہر والے وہی جیسے یہ شام میں جا کے مغالطے کا شکار ہو گیا، باہر والے کہتے یار خانہ خدا کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو کام ٹھیک ہے، وہ تبرک کے طور پہ وہاں سے بھی لے جاتے۔ اب یہ تو آ گیا مکے والوں کا بت ہبل، اور چھوٹے چھوٹے باہر ہر قبیلے نے اپنے بھی بت بنا دیے، جہاں طواف کرتی ہیں اس جگہ کے اوپر چھت پہ بھی رکھ دیے کچھ، ٹھیک ہے۔ جب مولا مرتضیٰ نے جا کے ان کو گرایا ہے فتح مکہ والے دن، ٹھیک ہے جی۔ اب ان بتوں کے بعد جو اس کی نون سٹیز تھیں سراؤنڈنگ میں، وہاں پہ بھی 2-3 بت ایجاد ہوئے جن کو قرآن نے ڈیفائن کیا، لات، منات اور عزا۔ ان تینوں کی لوکیشن بس میں نے آپ کو سمجھانی ہے کہ یہ کہاں ہے، قرآن نے ان تینوں کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو بت ہے وہ ہے منات۔
مکہ سے جب آپ مدینہ کی طرف نکلتے ہیں تو 140 کلومیٹر پہ ایک وادی آتی ہے، اس کا نام ہے وادی قدید۔ یہاں سے یہ جو ہائی وے جا رہی ہے یہ بالکل جدہ آپ کراس کرتے، پہلے جب آپ نکلتے تو الجموم آتا ہے شہر، مکہ سے نکل کے الجموم، یہاں سے جدہ کو راستہ جاتا ہے، جدہ کے آپ نے اس سائیڈ سے انٹر کرنا۔ اگر آپ کی جدہ تھی اس سائیڈ سے انٹری ہے تو پھر آپ جموم سے نہیں جاتے، آپ عسفان سے جاتے ہیں، اگلا شہر جو آتا ہے عسفان، عسفان سے جدہ سے اوپر سے راستہ آتا ہے۔ پھر تیسرا آگے آتا ہے خلیس، یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز آپ گاؤں کہہ لیں، بالکل ہٹ کے ایسے وادیاں ہیں، تو خلیس آتا ہے، خلیس کے بعد پھر قدید آتا ہے 140 کلومیٹر، وہاں سے سمندر بالکل قریب آ جاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے درب القوافل، قافلوں کے گزرگاہ، جس پہ قافلے چلا کرتے تھے۔ وہاں پہ کیونکہ قافلوں کا راستہ تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک منات نام کا بت بنا کے رکھ دی۔ وہ قافلے جب وہاں سے جایا کرتے تو اس کو سلام بھی کرتے تھے، 4 پیسے بھی اس میں ڈال کے جایا کرتے تھے، ساتھ معیشت بھی آ گئی۔ سلطان جب آیا ہے محمود غزنوی، وہ جب یہاں سے بت توڑ کے گیا ہے، جس کو آپ بت شکن کہتے ہیں، وہاں پہ کون سا بت اس نے توڑا تھا انڈیا میں؟ محمود غزنوی نے۔ صرف یوں فور نائف ہی پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے وہ جب واپس گیا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ نیچے بہت زیادہ دولت تھی جو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کے گیا، انڈیا کا آج بھی اس کے اوپر بہرحال اعتراض۔ دوسرا جو بت تھا وہ یہ لے کے آئے ہیں لات، 100 کلومیٹر کے اوپر۔ اب یہ 100 کلومیٹر تقریباً 140 کلومیٹر میں نے آپ کو بتایا ہے، جدہ سے بھی آگے نیئرسٹ جو ٹاؤن تھا مکہ کے وہ جدہ تھا، اور دوسرا ٹاؤن دوسری سائڈ پہ طائف تھا، 100 کلومیٹر 60 میل کا راستہ، وہاں پہ لات آ گیا، اور تیسرا عزا۔ طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کو وادی نخلہ کہا جاتا ہے، وادی نخلہ میں انہوں نے تیسرا بت لا کے رکھ دیا ہے جس کا نام ہے عزا، عبد العزا نام کے بڑے عرب کے اندر بندے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس وقت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اور بھی آج کا زمانہ بھی ہو سکتا تھا، آج کے بعد کا زمانہ بھی کوئی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے، اللہ اکبر، اس زمانے کا انتخاب کیوں فرمایا؟ نمبر 1، ٹرائبل کلچر واز کمنگ ٹو این اینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت، اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھا نہیں سکا میں آپ کو، کہ یہ لوگ کبھی بھی کسی ایک جھنڈے کے نیچے نہیں رہے، کسی ایک مملکت کے نیچے یہ نہیں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ تو رہتے تھے، اب قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا، اس سردار نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری کس کے ساتھ جنگ ہے تو جنگ ہے، کس کے ساتھ صلح ہے تو صلح ہے۔ اب وہ ٹرائبل کلچر دنیا میں ختم ہو رہا تھا اور دنیا میں مملکتیں بننی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے 2 ریاستیں موجود تھی، میں نے آپ کو کہا، ایک فارس کی اور ایک رومیوں کی، ان کی آپس میں جنگ لگی رہتی تھی، اور اسی جنگ کے نتیجے میں ایک دفعہ، اللہ اکبر، رومیوں نے فارسیوں کو مارا۔ اب فارسی جو تھے یہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے۔ تو جب مارا انہوں نے تو مسلمان کافی اس سے رنجیدہ ہوئے کہ یار جتنے بھی گئے گزرے تھے تو اہل کتاب نا، اور آتش پرست جو ہیں ان کی جیت کے اوپر مکے والے جو بت پرست تھے یہ خوش ہوئے کہ یار دیکھو ہمارے جیسے ہیں تو وہ جیتے۔ تو اللہ نے پھر سورہ روم نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، عراق میں لڑائی ہوئی تھی اوپر میسوپوٹیمیا میں، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور ان قریب یہ مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سال کے اندر، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کا حکم ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ والی آیت سنی نا، انہوں نے ابو جہل کے ساتھ شرط لگا لی کہ ان قریب دیکھنا 5 سالوں کے اندر اندر یہ دوبارہ رومی جو ہے نا یہ ماریں گے ایرانیوں کو۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ ایرانیوں نے اتنا مارا تھا رومیوں کو کہ ان کا سردار جو بادشاہ تھا، کمانڈر ان چیف، وہی فلسطین چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، گورنر ہی بھاگ گیا تھا۔ تو یہ مافوق الفطرت کوئی بات تھی کہ دوبارہ سے یہ لوگ اتنا گلڈ اپ کریں گے اور واپس آ کے اٹیک کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، رسول اللہ نے ابوبکر کو فرمایا شرط اپنی ریوائز کر لو، کیونکہ بدن کا ترجمہ ہوتا ہے عربی میں بٹوین 2 and 9، تم نے رکھے 5 سال، اپنے سال بڑھا لو۔ تو ابوبکر دوبارہ گئے عمرو بن ہشام کے پاس، ابو جہل کے پاس، تو کہ میں نے شرط ریوائز کرنی ہے، سال بڑھانے۔ اس نے کہا جتنے مرضی بڑھا لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ رومی جن کا بادشاہ ہی بھاگ گیا۔
वही हुआ कि 7 साल के बाद जिस दिन बदर हुआ है उस दिन दोबारा से इनकी जंग हुई है और रूमियों ने दोबारा अहले किताब ने मजूसियों को मारा है और उनको वहां से भगाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि यौमइज़िन यफ़रहुल मोमिन, उस दिन मोमिन बड़े ही खुश होंगे कि इधर से बदर में मुशरिकों के खिलाफ फतह हुई और उधर से अहले किताब को वहां पे मजूसियों के खिलाफ फतह हुई। ट्राइबल कल्चर दुनिया में खत्म हो रहा था और दुनिया में अब रियासतें बनने जा रही थी। तो वो जब दुनिया का सियासी निज़ाम बदल रहा है ना, अल्लाह ने उससे ऐन पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया कि अब सियासी निज़ाम बनने जा रहा है दुनिया के अंदर। ट्राइबल कल्चर, यही वजह है कि दारुन नदवा नाम की एक पार्लियामेंट बन चुकी थी मक्का के अंदर, जहां बैठ के कुरैश के सरदार फैसले किया करते थे। 40 साल से बड़ी उम्र का बंदा उसका मेंबर होता था जो फैसले के अंदर शरीक होता था। सिर्फ अरबों के अंदर 2 ऐसे लोग हुए जिनकी हिकमत की वजह से, जिनके इल्म की वजह से उमर की जो वो बार थी ना उसको लोअर करके उन 2 की एंट्री करवाई गई है। एक अबू जाहल है, अमर बिन हिशाम, इसकी उम्र कम थी तो उन्होंने कहा यार ये इतना सियाना शख्स है कि इसको इस पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए। और दूसरे हजरत उमर बिन खत्ताब थे कि इन दोनों को उमर की बार लोअर करके इनको एंटर करवाया गया कि फैसलों में ये भी शरीक हुआ करेंगे, इतने सियाने। इसी दारुन नदवा के अंदर बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की गई थी, जिसके बाद फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां से आपको इजाजत मिली और आपने हिजरत फरमाई। तो अब दुनिया में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम या सियासी निज़ाम या हुकूमती निज़ाम बनने जा रहा था, कबायली निज़ाम ख़त्म हो रहा था। तो जब ये सियासी निज़ाम बन रहा है और दुनिया की हयात चेंज हो रही है, अल्लाह ने उस वक्त रसूलुल्लाह को मबूस फरमाया। नंबर 2, एन इंटरनेशनल एरा वाज बॉर्न। अब जब ममलकतें बननी थी तो अब ममलकतों के आपस में ताल्लुकात बनने थे, इंटरनेशनलाइजेशन होने जा रही थी दुनिया की, इसलिए अल्लाह ने इस वक्त का इंतखाब फरमाया। नंबर 3, साइंटिफिक एरा वाज अबाउट टू स्टार्ट। इस्लाम के आने के फौरन बाद साइंस का एक रेवोल्यूशन आया। ये जितने शुरू वाले साइंटिस्ट आप सुनते हैं वो सारे मुस्लिम नहीं है। जाबिर बिन हयान, मोहम्मद बिन रेहान अल बैरूनी, इब्न हिशम, ये सारे साइंस में जितनी इनिशिएशन हुई है वो मुस्लिम साइंस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही ये बाद में हारून रशीद, मामूर अब्बासियों के दौर में लाइन लग गई है साइंस की। तो अब साइंस आ रही थी जिसने रिलीजन को आकर टक्कर देनी थी। तो ऐन उससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना इन दोनों बिटवीन दीज 2 एराज हद फासिल थी, एक बिल्कुल लाइन थी। इससे पहले का जमाना आप पढ़ लें और इससे बाद का जमाना पढ़ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल जमाना टोटल बदला हुआ है, पहले और बाद वाला। इसलिए अल्लाह ने इस वक्त का इंतखाब फरमाया। अब ये तो लिखा है तारीखदान ने, अब वल्लाहु आलम अल्लाह के ज़हन में, अल्लाह की मशीयत में आप कह लें क्या था, उसने इस वक्त का क्यों इंतखाब फरमाया। अब अल्लाह ने इस वेन्यू का इंतखाब क्यों फरमाया। हम अक्सर सुनते हैं कि पूरी कायनात में खाना काबा जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ है, सुनते हैं ना कि जहाँ खाना काबा। एक्चुअली इस तरह से ना, आप सेंटर ऑफ अर्थ अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो शाम का इलाका है ना, पैलेस्टाइन का जो इलाका है, बैतुल मकदस का जो इलाका है, ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द अर्थ बनता है, जो आजकल की अर्थ है। ठीक है, क्योंकि ये देखे ना, अरब तो बिल्कुल समंदर के नीचे है, तो ये फिर उस तरह से आप इसको सेंटर ऑफ अर्थ इन दैट वे नहीं कह सकते। तो उस वक्त का जो दुनिया जहां कनेक्ट होती थी आज की, वो सेंट्रल एशिया ये वाला, जहां पैलेस्टाइन है, जहां जॉर्डन है, लेबनान है, यहां सारे मिल रहे हैं। अरब के लिए तो आपको सारा इधर से अफ्रीका से घूम के नीचे आना पड़ता है, उधर से भी आपको नीचे आना पड़ता है। ठीक है, अल्लाह ने वहां नबी को मबूस नहीं फरमाया शाम की सरजमीन के अंदर। क्यों? अल्लाह वहां पे पहले अंबिया को आजमा चुका है और वहां पे एक ईसाई रियासत मौजूद है शाम के अंदर, जिन्होंने जब वहां उनका सरदार जो है वो ईसाई हुआ है तो उसने यहूदियों को कहा है कि आप ईसाइयत कबूल कर लो या यहां से निकल जाओ। तो यहूदी तब वहां से निकले, उसने हैकल सुलेमानी को गिरा दिया था, सब कुछ यहूदियों को खत्म कर दिया था और यहूदी वहां से माइग्रेट करके निकले हैं। और फिर ये नीचे जहां जहां तौरात के अंदर लिखा हुआ था कि खजूरों वाली सरजमीन होगी, इस तरह का इलाका होगा जहां आखिर ज़मान नबी तशरीफ लाएंगे, ये वहां बैठते गए। दूमतुल जुंदल में बैठे हैं, ये खैबर में बैठे हैं, ये तबूक में बैठे हैं, ये फिर यसरिब में आके बैठे। इन किताब ज्यूस की तादाद कितनी थी उस वक्त? नहीं है मेरे नॉलेज में, नहीं, आई कांट से एनीथिंग।
اس نے سردار نے، عیسائی سردار نے، عربی کا ایک مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے رعایا کا وہی مذہب ہوتا ہے. پرانے زمانے میں یہی چلتا ہے، جو بادشاہ کا مذہب ہے رعایا کا نیچے وہی مذہب، کیونکہ اس نے بائی فورس وہ مذہب نیچے اپلائی کروانا. حضرت سعد بن معاذ جس دن اسلام لے کے آئے تھے نا، انہوں نے کہا تھا میں تب تک اپنے قبیلے کے کسی شخص سے بات نہیں کروں گا جب تک یہ اسلام قبول نہیں کر لیتے. شام تک سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور الناس علی دین ملوکہم، رعایا کا مذہب بادشاہ کا مذہب. وہاں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ اب نیا مذہب، جب اس نے تو یہودیوں کو وہاں ٹکنے نہیں دیا، تو نیا مذہب وہاں پہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ رجسٹ کرے گا. ان کو اللہ نے اس لیے انتخاب فرمایا کہ یہ بائی آل مینز فری نیشن تھے. انہوں نے قبول بھی کرنا تھا تو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ قبول کرنا تھا، اور ریجیکٹ بھی کرنا تھا تو اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کرنا تھا، اوپر سے کوئی ان کو فورس نہیں تھی. اللہ نے اس لیے، یہ بالکل بیرن لینڈ تھی، کسی کے زیر اثر نہیں تھی، کوئی اوپر بادشاہ ظالم نہیں بیٹھا ہوا تھا جو اس مذہب کو روکتا. عرب کے اندر جتنی وار ہوئی ہیں، بدر ہوا ہے، وہ تو ایک سول وار تھی، وہ تو خاندان کی آپس میں لڑائی تھی نا، کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہتے. دیٹس اٹ. باہر سے کسی کے ساتھ جنگ نہیں. آخری غزوہ ہوا ہے تبوک، رومیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی جو رومی سردار تھا وہ بھاگ گیا، وہ لڑائی پہ ہی نہیں آیا. رسول اللہ اپنا لشکر لے کے گئے، 1 مہینہ وہاں قیام فرمایا، 20 دن، پھر واپس تشریف لائے، وہ آیا ہی نہیں مقابلے پہ. باقی تو جتنی عرب کی جنگیں وہ آپس میں ہوئیں، چچا کے بیٹے تھے ایک دوسرے کے، وہی آپس میں لڑتے تھے. اللہ اکبر. آل دو ڈیزرٹ بٹ سینٹر آف دا ورلڈ، آلموسٹ سینٹر آف دا ورلڈ. ڈیزرٹ تھا، وادن غیر ذی زرع ہے، کچھ نہیں ہوتا، مگر دنیا کا اس وقت کا سینٹر آلموسٹ یہ بنتا ہے. اینول حج ٹریڈ. ابراہیم علیہ السلام کے بعد حج شروع ہو گیا تھا. الحمدللہ رب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی نا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری آواز کیسے پہنچی، اور میں آپ اعلان کر دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ خانہ خدا کے بالکل ساتھ جبل ابو قبیس ہے، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے آواز دی کہ لوگوں اللہ کے گھر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ تمہارے اوپر ہر دبلی پتلی اونٹلی کے اوپر بیٹھ کے آئیں گے، اور ان کے چلنے کی وجہ سے من کل فج عمیق، راستے گہرے ہو جائیں گے. آج بھی جب حج کا سیزن آتا ہے، جہازوں سے لوگ علیحدہ جا رہے ہیں، پیدل لوگ علیحدہ جا رہے ہیں، بسوں پہ، سارے عراق والے بسوں پہ آتے ہیں، اردن والے بسوں پہ آتے ہیں، جو ساتھ ساتھ عرب ریاستیں، سارا یہ یو اے ای، بحرین، یہ سارے بسوں پہ جاتے ہیں، قطر والے سارے بسوں پہ جاتے ہیں. تو چل چل کے اللہ نے فرمایا راستے گہرے ہو جائیں. اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، دنیا میں کوئی اتنا بڑا کانگریگیشن نہیں ہو رہا تھا، اجتماع نہیں ہو رہا تھا جتنا بڑا حج کا ہو رہا تھا. تو اللہ نے اس لیے اس مرکز کا انتخاب فرمایا کہ یہ ذرائع ابلاغ تو نہیں ہیں جو آ جائیں. تو یہاں سے اسلام پھیلے گا کیسے؟ یہاں پہ لوگ آئیں گے، عرب کاروانز آئیں گے، عرب ٹریڈرز آئیں گے. کیروانز، حج کے زمانے میں پوری دنیا سے لوگ اپنی اجناس لے کے وہاں لے کے جاتے تھے بیچنے کے لیے، اور وہاں کا سودا باہر لے کے آتے تھے اپنی مملکتوں میں. تو یہاں لوگوں نے آنا جانا کرنا ہے، اس لیے یہ مرکز بنایا جائے اسلام یہاں سے. اس لیے ہمارے یہاں نہیں آیا، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت آج بھی اتنا بڑا کوئی اجتماع نہیں. دین عرب ٹریڈرز ور ایوری ویئر. تاریخ کی اسلام سے ہٹ کے کوئی کتاب پڑھ لیں، اس زمانے میں جو یہ والی عرب مارکیٹ تھی نا، مکہ کی، طائف کی، مدینہ کی، یمبو کی، یہ یمبو کی جو مارکیٹ ہے جدہ سے اوپر ہے، یمبو دومت الجندل، یہ تبوک اوپر شام کے بارڈر کے ساتھ ہے. دے ور کنیکٹڈ وتھ انڈیا، چائنا. یہ عرب ٹریڈرز انڈیا آیا کرتے تھے. ہم مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھتے ہوتے کہ عرب تاجر اس وقت آیا کرتے جن کے ساتھ اسلام آیا، صوفیاء کے ساتھ اسلام آیا. چائنا بھی آیا جایا کرتے، ایران، عراق، ایجپٹ، روم، حبشہ، عربی تاجر آیا جایا کرتے تھے ریگولر. اس لیے ان کی ٹو اینڈ فرو موومنٹ کی وجہ سے اللہ نے یہاں سے اسلام کو پھیلانا تھا، اس لیے اس جگہ کا انتخاب فرمایا. اٹ واز دی موسٹ سوٹیبل وینیو آن ارتھ ایٹ دیٹ ٹائم. کوئی اوپر سے بادشاہ نہیں روکنے والا. اینول کنورج ہو رہے ہیں یہاں پہ کاروان، لوگ ڈسپرس ہو رہے ہیں، اس لیے یہاں سے اسلام. واللہ عالم اللہ نے اس جگہ کا کیوں انتخاب فرمایا، یہ تو کتابوں والوں نے لکھا ہے، اللہ کی مشیت پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا تھی. دین اللہ نے ان بندوں کا انتخاب کیوں فرمایا، ہیومنز.
عربیوں کا انتخاب کیوں فرمایا؟ لڑائیاں لڑوئیاں تو ہم بھی بڑی کر لیتے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 they were best in remembering. بلا کی ذہانت تھی ان بندوں کی, یاد رکھنا ختم تھا ان کے اوپر. ایسی بلا کی یادداشت تھی ان کی کہ اپنے گھوڑوں کا شجرہ نسب بھی یاد رکھتے تھے. آج بھی جن لوگوں کے گھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے شجرہ نسب بڑا زور سے یاد رکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا وہ کراس بریڈ ہے, وہاں سے تھورو بریڈ آ رہا ہے, یہ ہے وہ, یہ 5 کلیان ہے میرے والا گھوڑا, ایسا ہے ویسے. تو یہ اپنے اونٹوں کی اور گھوڑوں کا شجرہ نسب یاد رکھتے تھے پیچھے تک. This cramming power was used by Islam to proliferate its message. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اسی طرح سے لوگوں سے سینہ بسینہ آئی, اور وہی سینہ بسینہ سیرت آنے کے بعد پھر کتابوں کی شکل میں لکھی گئی. بخاری شریف لکھی گئی, مسلم شریف لکھی گئی, ناظم البلاغہ لکھی گئی. یہ ساری کتب جو ہے یہ وہی عربی تو یاد رکھ کے آیا ہے, اور اس میں جب ذرا سا بھی کسی راوی کے اوپر تھوڑا سا بھی شک آتا ہے مفسرین نے اس کو لکھ دیا ہے. اس بندے کا اعتبار نہیں ہے, پوری روایت کے اندر جو یہ بندہ یہ مشکوک ہے, لوگ اس کی روایت چھوڑ دیں. They were famous for their bravery. کچھ بھی ہو جائے میدان جنگ سے عرب نہیں بھاگتا تھا. جنگ جب بھی ہوئی ہے نا یہ تلوار لے کے کھڑا ہوا, یعنی 100 سال بھی عربوں نے جنگ لڑی ہے, کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی. 40 سال تو اوس اور خزرج نے آپس میں جنگ لڑی, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یہ وہ مولانا حالی کا پرابلی شعر ہے. تو یہ جنگ لڑتے رہتے تھے, جنگوں سے کبھی یہ واپس نہیں آئے. 40 سال 15 سال میں ایک نسل تیار ہوتی ہے. آپ اگر اپنا وہ پرانا زمانہ چھوڑ دیں جب آپ کو کچھ یاد نہیں ہے, وہ پہلے 5 6 7 سال تو آپ کو یاد ہی نہیں آتے نا, اس کے بعد آگے اب آپ لائف کی جس میکنگ اور بریکنگ فیز میں ہیں وہ کو 15 سال کا آپ کا بنتا ہے, ایسا ہی ہے جی. تو 40 سال تو جنگ رہی ہے, تو یعنی آپ سمجھ لیں کہ 2 سے 3 نسلیں ان کی کھپ گئی ہوں گی اس جنگ میں, لیکن پھر بھی وہ چلتی جا رہی. اور شروع کہاں سے ہوتی تھی, کسی نے کسی کے اونٹ کو مار دیا, اس نے آگے سے وٹا مارا, آگے سے بندہ مار گیا, بس وہاں سے کام شروع ہو گیا. تو اللہ نے پھر ایسی قوم کا انتخاب فرمایا کہ اگر نئے مذہب کو باہر سے کسی مذہب سے خطرہ ہو تو پھر یہ لوگ تلوار لے کے کھڑے کہ نہیں ہم نے اپنے مذہب. اور وہ پھر انہوں نے کیا نا 313 نے بدر کے اندر, وہاں سے 1000 بندہ کیل کانٹے سے لیس, یہاں سے 313, وہاں 100 گھوڑا, یہاں صرف 2 گھوڑے, حضرت مقداد بن اسود الکندی کے پاس اور حضرت زبیر بن عوام کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. وہاں پہ اونٹوں کی اتنی کثیر تعداد تھی کہ کوئی لکھ بھی نہیں سکا کہ اتنے اونٹ تھے. اور یہاں پہ ہمارے ہاں 70 اونٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس, اور 3 صحابہ کرام کی باری ہوتی تھی باری باری بیٹھنا اس کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جو آیا, رسول اللہ, مولا مرتضیٰ اور مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ, یہ 3 صحابی اس پہ باری باری بیٹھتے تھے. 2 صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود, 3 حضرات. اور تلواریں بھی کوئی گنتی کی تھی, گنتی کی تلوار. اور ادھر یعنی 1000 بندے میں سے 600 بندے نے زیرہ پہنی ہوئی تھی, سر سے لے کے پاؤں تک وہ لوہے کا لباس. لیکن یہ کھڑے ہو گئے, جا کے واپس نہیں مڑے, اور پھر اللہ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی. سو اللہ کو ایسی ایک قوم کا انتخاب کرنا تھا کہ جب اس مذہب کو باہر سے کوئی خطرہ ہو تو یہ پھر کھڑے رہے, بھاگے نہیں وہاں سے. Their language was best of the best. عرب کو آج بھی اپنی زبان کے اوپر ناز ہے, فخر ہے, اسی لیے تو آپ کو عجم کہتا ہے. عجم کا معنی تھا گونگا, آپ کو گونگا اسی لیے کہتا ہے, وہ کہتا ہے عرب کی زبان کے مقابلے میں کائنات کی کوئی زبان نہیں کھڑی ہو سکتی. اور ہے بھی صحیح, یعنی ایک ایک لفظ کے لیے, ایک ایک چیز کے لیے کئی 100 الفاظ. اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے کوئی 600-700 الفاظ ہیں ایک اونٹ کے لیے خالی, گھوڑے کے لیے اسی طرح سے, تلوار کے لیے کئی 100 الفاظ ہیں نا. دستہ ایسا ہوگا تو یہ نام ہوگا, آگے سے 2 دھار والی ہوگی تو ایسے ہوگا, ڈبل سائیڈ چلے گی تو یہ نام ہوگا. یعنی جو چیزیں ان کے ہاں مستعمل تھیں, جن کو وہ فریکوینٹ استعمال کیا, ان کے نام بھی کئی رکھے ہوئے. آپ کے ہاں ہوتا ہے ماضی, حال اور مستقبل, ان کے ہاں ہوتا ہے ماضی اور مضارع. ماضی اور مضارع میں دونوں سیغے, یعنی ضربا, یہ ضربا کی گردان ہم نے تو پڑھی تھی, اب سارے آپ کے ہاں نہیں. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا, یہ ماضی کی گردان ہے ان کی. ضربا اسے ایک شخص نے مارا. اب جب یہ مضارع میں آئے گی تو یہ ہو جائے گی یضربو,
यजरिबु यजरिबान यजरिबून, वो एक शख्स मारता है, हाल का भी मफहूम देगा और मुस्तकबिल का भी देगा, वो एक शख्स मारेगा। यानी इतनी जामे जुबान है कि एक ही लफ्ज में दो मफहूम, हाल के भी और आपके यहाँ होता है वाहिद और जमा, उनके यहाँ होता है वाहिद तस्निया और जमा। वाहिद एक, तस्निया दो, और दो से ज्यादा को जमा कहते हैं। फिर जमा के बाद उनके यहाँ जमा और जमा भी है। ठीक है, इतनी फसी औरीज और फसी और बलीग जुबान। देवर ईगर टू मूव ऑन। जंगे लड़ लड़ के ना अब जो नई नस्ल उनमें पैदा हो चुकी थी, उनकी अब बस हो चुकी थी। वो कहते थे यार ये बड़े क्या कर रहे हैं, हमारे जंगी लड़ी जा रहे, वी शुड मूव ऑन नाउ। तो उनके अंदर ये चीज भी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहां मबूस हुए हैं, उन्होंने फौरन दामन पकड़ा मदीने वालों ने और आगे बढ़े। एंड लास्ट पॉइंट इज देयर वाज थर्स्ट फॉर डिवाइन रेवोल्यूशन। उनके अंदर ये जज्बा भी मौजूद था कि यार ये यहूदी हमें रोजाना कहते रहते हैं कि तुम लोग अनपढ़ हो, तुम उम्मी हो, यार हमारे अंदर भी कोई नबी आना चाहिए जो वही लेके आए, ताकि इनका एतराज तो दूर होना कि यार हमारे ऊपर ये अनपढ़ी वाला जो लेबल है ये तो निकले। तो उनके अंदर डिवाइन रेवोल्यूशन की एक प्यास मौजूद थी। दैट वाज द रीजन कि मदीने वाले, मक्के वालों ने नहीं एक्सेप्ट किया, मदीने वाले यहूदियों की बात सुनते थे, जैसे रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमाया तो साथ ही इन्होंने कबूल फरमाया। नसब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का शजरा है नसब। अन वासिला बिन अल-अस्का रज़ी अल्लाह ताला, हजरत वासिला बिन अल-अस्का ये साहबी रसूल है। ये वही वासिला हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लाया गया था यजीद के दरबार में, तो वहाँ पे एक शख्स ने उठ के नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक लानत फरमाई है इमाम अली अलैहिस्सलाम पे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो हज़रत वासिला बिन अल्सका वहाँ पे भी खड़े हो गए उठ के, फरमाया मैं अली और उसकी आल पे लानत नहीं करूँगा। मैंने खुद देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाएं रान के ऊपर उनको बिठाया और उनको बोसा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो बाएं रान के ऊपर उनको बिठाया और बोसा दिया। फिर फरमाया बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, आप तशरीफ़ लाई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सामने बिठाया। फिर मौला मुर्तज़ा को बुलाया और वहाँ पे ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाह इन्ना अना, वो क्या है अहले बैत वाली जो आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा, हाँ इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स अहल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह का इरादा है कि तुम में से है मेरे अहले बैत। फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक़ तर्जुमान से ये खुद सुन रखा है, लिहाजा मैं इससे बरी वज़ीमा हूँ जो लोग तुम कर। हज़रत वासिला बिन अल-अस्का से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजरा नसब के बारे में। फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महावी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफ़ा किनाना मिन वलद इस्माइल, किनाना में से औलाद इस्माइल में से अल्लाह ने किनाना को पसंद फरमाया, बनु किनाना। वस्तफ़ा कुरैशम मिन किनाना, बनु किनाना में से अल्लाह ने कुरैशियों को पसंद फरमाया। वस्तफ़ा बनी हाशिम मिन कुरैश, कुरैशियों में से अल्लाह ने बनी हाशिम को पसंद फरमाया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, फिर बनी हाशिम से अल्लाह ने मुझे पसंद फरमाया। फ़ाना सैयद वलद आदम वला फ़ख्र, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ और मुझे इसके ऊपर कोई फ़ख्र नहीं। व अव्वल मन तनशक्कु अन्हुल अर्ज़, और मैं वो पहली शख्सियत हूँ जिसके ऊपर ज़मीन खुलेगी। जब सूर फौंका जाएगा, सौर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मेरी ज़मीन खुलेगी, मेरी कब्र अनवर खुलेगी, उसके बाद अबू बकर उमर की कब्रें खुलेंगी, उसके बाद जन्नतुल बकी वालों की कब्रें खुलेंगी, और उसके बाद फिर हम मक्का वालों का इंतज़ार करें, वो हमें आके यहाँ ज्वाइन करें। वह अव्वल मन तनशक्कु अन्हुल अर्ज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन इस्तता मिनकुम अन यमूत बिअहल मदीना, तुम में से जो शख्स ये इस्तात रखे कि वो मदीना शरीफ में मर सके, फल यमुत बिहा, तो उसको चाहिए कि वो मदीना शरीफ में मरे, फ़इन्नी उशफ़िअ लहू, क्योंकि मैं उसकी शफ़ाअत करूँ। तो वो लोग जो ईमान की हालत में जन्नतुल बकी के अंदर मदफून, व अव्वल शाफ़िन, और सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूँगा। बुखारी शरीफ के लंबी हदीस पाक है कि सारे लोग जाके आदम अलैहिस्सलाम से लेके सारे नबियों के पास आएंगे, फिर आखिर में रसूलुल्लाह के पास आएंगे। व अव्वल मुशफ़्फ़अन, और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत जो है वो कबूल की जाएगी। इब्न हिब्बान के अंदर भी रिवायत मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत वासिला का जो नाम है वो स्वाद के साथ लिखा हुआ। शजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शजरा नसब खुद बयान फरमाया करते थे और अदनान के नाम के ऊपर जाके रुक जाया करते थे, उससे आगे बयान नहीं फरमाया। बहरहाल कुतब के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक भी शजरा मौजूद है और आदम अलैहिस्सलाम तक भी शजरा मौजूद है। बहुत सारी
تاریخ کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجاع مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر. یہ جو فہر ہے اس کو قریش کہا گیا, اس کا پہلے نام رکھا گیا قریش. بن فہر بن مالک بن نور بن کنانہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل, یہ بنو کنانہ, وہ جو پیچھے حدیث آپ کو سنائی. بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر, مضر بھی پڑھتے ہیں مضر بھی پڑھ سکتے, بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان پہ رسول اللہ رک جایا کرتے تھے, عدنان سے آگے نہیں پڑھتے تھے. لیکن یہ اگلا شجرہ جو ہے یہ بہر الکتب کے اندر موجود ہے اور آدم علیہ السلام تک بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو پہلو, دو فیزز آف لائف ہیں. پہلا جو فیز ہے وہ ہے 40 سال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. جو 40 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل کے ساتھ, کردار کے ساتھ اللہ نے ان کی شخصیت کو منوایا ایز صادق و امین. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اعلان نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں نکلا اور آپ نے کبھی خیانت نہیں فرمائی. اللہ نے کردار کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ اب جب اس کی زبان سے نکلے گا نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو یہ نہیں کہہ سکے کہ پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا. اس لیے اللہ نے کردار سازی اس طرح سے کی اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 40 سال میں خود مانا انہوں نے کہ یار آپ نے کبھی نہیں جھوٹ بولا. اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے صفا کی پہاڑی کے اوپر, فرمایا میں اگر کہوں کہ اس سائڈ پہ ایک لشکر ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ ہونا, ساروں نے کہا بالکل آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ سے. فرمایا پھر میں جب یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ ہے اس کو مانو, پھر اس کو. تو ابو لہب نے اس وقت جو بکواس کی تھی وہ آپ نے بہر الکتب کے اندر پڑھ رکھی. تو ان 40 سالوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ انبیاء کے مبعوث ہونے کی جو ایوریج ایج ہے وہ 40 ایئرز ہی ہے, کہ 40 سے کم عمر ہوگی تو لوگ کہیں گے نوجوان ہے, اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہے, اور 40 سے اگر زیادہ ایج ہوگی تو لوگ کہیں گے بوڑھا ہے, اب اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. تو انبیاء کو اللہ نے آن ایوریج یہ جو میچورٹی کی ایج ہے 40 ایئرز, اسی میں مبعوث فرمایا. اینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. دوسرا جو فیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوسٹ, وہ پری پروفیٹہڈ تھا, یہ پوسٹ پروفیٹہڈ. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں 40 سال وہ اور 23 سال یہ. 23 سال میں سرکار نے 13 سال مکہ میں قیام فرمایا, 13 سال تبلیغ فرمائی مکہ میں, 13, اور صرف 250 کے قریب لوگ مسلمان. مکہ کی سرزمین اتنی سنگلاخ نکلی کہ اس نے قبول نہیں کیا. اور 10 سال سرکار تشریف فرما ہوئے مدینہ طیبہ میں. یہودیوں سے سن کے ان کو پتا تھا آخری نبی کی ساری نشانیاں ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے دیر نہیں لگائی اور یہ پھر قافلہ 144 تک پہنچا جب سرکار نے آخری حج فرمایا. ان کو 13 سال میں بھی 250 سے زیادہ لوگ نصیب نہیں ہوئے. کچھ لوگ تو وہ جنہوں نے بالکل جیسے ہی سنا نا تو ساتھ ہی دوسری بات ہی نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے نہیں تھے جب تشریف لائے, آپ کی اور میری ماں اماں خدیجہ الکبریٰ گھر میں موجود تھی, آپ نے آ کے بتایا, انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی, ایمان لے آئے. مولا مرتضیٰ گھر میں ہی ہوتے تھے, گھر میں ہی موجود تھے, بات کی, سرکار نے دوسری بات ہی نہیں کی. حضرت زید بن حارثہ گھر میں ہوتے تھے, غلام تھے, جیسے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے ایمان لے کے. گھر سے باہر جو حضرات تھے, حضرت صدیق اکبر دوستوں میں سے, دوسری بات ہی نہیں کی. پھر حضرت عمر, ان کی تو بعد میں باری ہے, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر صدیق کیونکہ تجارت کے پیشہ سے وابستہ تھے تو برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر, ایک جیسے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں, تو جتنے کاروباری شخصیات تھے نا وہ ان کے کہنے پہ ایمان لے کے آئے فوراً. حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت کے پیشے سے فوراً, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عثمان کاروبار کیا کرتے تھے, ان کے کہنے پہ ایمان لے آئے. حضرت عمر کی باری نہیں آ رہی, 5 سال ہو گئے رسول اللہ کو, یہ کچھ شروع میں آ گئے. حضرت ابو ذر غفاری شروع میں اسلام لے آئے, شروع میں رسول اللہ نے اعلان فرمایا. ان کو پتا چلا یہ ڈاکوؤں کا خاندان تھا پورا بنو غفار, یہ حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے, قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. جیسے ہی رسول اللہ نے اعلان فرمایا, ان کے کانوں میں آواز پڑی, انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا, ان کا بھائی شاعری کیا کرتا تھا, اس کو بھیجا کہ جاؤ محمد بن عبداللہ نام کا کوئی شخص ہے,
مکہ میں. اس نے اعلان کیا ذرا جا کے سن کیا تو شاعری کرتا ہے, تو پہچان لے گا اس کو. وہ آئے, کچھ ملاقات ہوئی یا نہیں, واپس جا کے اس نے کہا یار میں نے دیکھا ہے بندے کو ملا ہوں, میں سیٹسفائیڈ ہوں, بندہ ٹھیک بات کرتا ہے. اپنی تسلی نہیں ہوئی, کام بڑا ہو تو اپنی تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ خود نہ اس کو کر کے دیکھیں. تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ خود تشریف لے کے گئے. آپ کچھ جو تھے ساتھ آپ کے, کچھ کھجوریں تھی ساتھ لے کے گئے اور وہاں جا کے حرم میں بیٹھ گئے. کچھ دن بیٹھے رہے. ایک دن مولا مرتضیٰ تشریف لائے. انہوں نے آ کے پوچھا, انہوں نے کہا میاں اللہ دے بندے آپ مسافر لگنا ہے, مسافر لگتے. انہوں نے کہا ہاں میں مسافر. فرمایا مولا مرتضیٰ چلے گئے. دوسرے دن پھر تشریف لائے اور آ کے پوچھا آپ کو ابھی تک اپنی منزل نہیں ملی؟ میں نے کہا نہیں جی ابھی تک. فرمایا کیا منزل ہے؟ فرمایا میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مولا مرتضیٰ نے مجھے فرمایا حالات ٹھیک نہیں ہیں, میرے پیچھے پیچھے آ جانا. بخاری شریف میں دونوں روایت موجود ہیں, حضرت انس ابن مالک سے بھی موجود ہے, جناب ابو ذر غفاری سے خود بھی موجود ہے. فرمایا مولا مرتضیٰ نے مجھے کہا میرے پیچھے پیچھے آ جانا. آپ نے پہلے فرمایا میرے پاس وہ جو کھجوریں تھیں نا وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد میں صرف آب زمزم پیتا تھا, اور آب زمزم پینے کی وجہ سے میں اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ پہ بال پڑ گئے تھے, کچھ بھی نہیں کھاتا تھا. یعنی آب زمزم کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی. فرمایا مولا مرتضیٰ نے مجھے فرمایا میں میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا, اگر کہیں کوئی خطرہ ہوگا میں جوتے کے تسمے باندھنے کے لیے دیوار کے ساتھ ایسے پاؤں لگا کے کھڑا ہوگا, تو آگے نکل جانا, سمجھ آنا کو خطرہ. فرمایا وہ مجھے دار ارکم لے کے گیا. حضرت ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ تعالیٰ کا مکان. رسول اللہ وہاں تشریف فرما ہوتے. یہ صفا کی پہاڑی سے آپ صفا مروا کر کے نکلیں, تیسرا چوتھا دروازہ ہے آگے, باب ارکم اوپر لکھا ہوا, وہاں تشریف لے گئے. میں نے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کی, میں نے کہا میرے سامنے اسلام پیش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پہ, میں وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو واپس چلا جا, پھر جب حالات ٹھیک ہوں گے نا میں تو بلا لوں گا. فرمایا میں باہر نکلا, حرم میں کچھ قریشی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میری بات سنو میاں. وہ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے اونچی آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. فرمایا انہوں نے مجھے لٹا دیا کہ یار یہاں کسی کو جرت نہیں ہوتی پڑھنے کی, یہ باہر سے ایک شخص آ کے یہاں کلمہ پڑھا. فرمایا انہوں نے مجھے لٹا لیا, بہت مارا. اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ تشریف لے کے آئے, اور وہ فرمایا میرے اوپر آ کے گر گئے. انہوں نے کہا یہ بنو غفار کا شخص ہے, اس کو مارنے لگے ہو, یہ مر جائے گا, ساری زندگی بنو غفار تمہارا قافلہ یہاں سے آگے نہیں گزرنے دیں گے, شام کیسے تجارت کرو گے, کیا کر رہے ہو تم لوگ. فرمایا انہوں نے مجھے بچایا. دوسرے دن فرمایا میں پھر حرم میں آیا, وہاں پھر کچھ قریشی بیٹھے تھے. میں نے کہا میری بات سنو, میں نے پھر اونچی آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا. فرمایا انہوں نے پھر مجھے یاد نہیں ہے حضرت عباس تشریف لائے یا کوئی اور تشریف لایا, انہوں نے آ کے مجھے وہاں پہ میری جان چھڑائی. پھر فرمایا میں واپس اپنے قبیلے میں تشریف لیا. حضرت ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی پشت کے اوپر اور آسمان کی چھت کے نیچے کسی ماں نے ابو ذر غفاری سے سچا نہیں جنا. اتنے سچے شخص حضرت ابو ذر غفاری, ساری زندگی فقر میں گزار جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کچھ روحیں وہ تھیں جن کو اللہ نے شروع میں ہی چن لیا, جو السابقون الاولون کی کیٹیگری میں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی 5ویں یا 6 سال باری آئی, اور وہ باری بھی اس طرح سے آئی کہ ایک دن تلوار لے کے نکلے. آپ نے کتابوں میں وہ پڑھ رکھا ہے, راستے سے کسی نے کہا اپنے گھر جاؤ, وہاں سے جا کے بہن کی خبر لو, بہن کی طرف گئے. وہ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. ان کو مارا اور اپنی بہن کو مارا. تھوڑا جب خون دیکھا دل نرم ہوا تو فرمایا مجھے سناؤ کیا پڑھ رہے تھے. تو ان کو جو پڑھانے والے تھے ان کا نام تھا حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ, غلام صحابی تھے. وہ جب حضرت عمر کی آواز انہوں نے سننے کے باہر سے عمر آئے ہیں تو وہ چھپ کے پیچھے پردے کے جا کے, جب عمر نے کہا نا کہ مجھے سناؤ تو حضرت خباب بن عارت رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے ظاہر ہوئے. فرمایا عمر میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ یا اللہ عمرو بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے نا اس کے تھرو اسلام کو عزت عطا فرما. مجھے لگتا ہے عمر تیرا وقت آ گیا. تو عمر وہاں سے نکلے, رسول اللہ کی طرف تشریف لے کے گئے. رسول اللہ اس وقت حضرت ارکم کے مکان میں تشریف فرما تھے. وہاں پہ حضرت حمزہ نے دیکھا سید الشہداء نے, فرمایا آنے دو. آئے, حضرت عمر کو بیٹھک میں بٹھایا گیا. رسول اللہ کے اوپر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی. وحی سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے پاس تشریف لائے, اور آپ نے حضرت عمر کا کپڑا پکڑ کے جھنجھوڑ کے فرمایا عمر کیوں نہیں ایمان لے کے آتے, کب تک اس وہم میں رہو گے اور سوچ میں گم رہو, ایمان لے آ. تو وہاں حضرت عمر نے ایمان لیا. جب ایمان لے آئے وہیں سے سیدھا واپس گئے عامر بن ہشام کے دروازے پہ, ابو جہل کے دروازے پہ جا کے نوک کیا. وہ اندر سے نکلا تو اس نے کہا کیا میسج لائے ہو؟ فرمایا میں تمہیں بتانے آیا ہوں آج سے عمر ایمان لے آئے.
यानी वो जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना रसूलुल्लाह का, उसके दरवाजे पे। तो ये कुछ लोग तो शुरू में आ गए, कुछ लोग 13 साल में नहीं आए, और उसमें बड़े बड़े करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। अबू लहब को तौफीक नहीं हुई। यानी रावी कहता है कि मैंने देखा एक नूरानी चेहरे वाला शख्स था, वो लोगों को कह रहा था कि लोगों ईमान ले आओ, कामयाब हो जाओगे, और एक शख्स था जो उसके पीछे उसके सर में मट्टी डाल रहा था। रावी कहता है मैंने पूछा ये आगे कौन है और पीछे कौन है? उन्होंने कहा ये आगे भतीजा है और पीछे चचा है अबू लहब। यानी घर वाले भी कुछ थे जिनको ईमान की दौलत नहीं नसीब, करीबी रिश्तेदार भी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के ज़माने में लोगों को तबलीग किया करते थे। हज का मौसम है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक़ अकबर है, मौला मुर्तज़ा है, और गए हैं, 2 काफ़िलों को दावत दी है, वहां से निकले हैं तो 6 नौजवान हैं बनु खजरज के जो मदीना से हज करने आए हुए हैं, और साथ इस इरादे से आए हुए हैं कि जंगें कर कर के हमारा बिल्कुल कचूमर निकल गया, अब हम यहाँ से किसी कुरैशी सरदार को लेके जाते हैं जो जाके हमारी सुलह करवा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी मुलाकात हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम साइड पे होकर बैठ के बात कर सकते। साइड पे उनको उकबा की घाटी में लेके गए, डिप्रेशन जैसे वो घाटी बनी होती पहाड़ों के अंदर, वहाँ बैठ के बात की है उन्होंने। वहीं एक दूसरे को, रात का वक्त था, रोशनी थी चाँद की, इशारों इशारों में कहा यार ये तो वही शख्स नहीं है जिसका वो यहूदी बताया करते थे हम, ये तो वही नबी नहीं आ गए। वहीं वो 6 के 6 ईमान लेके, अगले साल 12 आए हैं, उसके अगले साल 72 आए हैं, और यहाँ ये काफिला बढ़ता गया। जब 72 आए उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास ही तशरीफ़ ले आया। तीसरे साल फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो साथ लेके गए हैं, और फिर उन 10 सालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो काफिला है ये 1,44,000 पे पहुंचा है जब हजतुल विदा है। 12 बज गए हैं, मैं आपका मज़ीद जो है वो समा खराशी नहीं करना चाहता। हमने तकरीबन कोई 14 के करीब स्लाइड्स पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ज़िंदगी रही कभी तो आपके साथ दोबारा इस टॉपिक के ऊपर मुलाकात होगी, और अगर आपने आपकी समा खराशी मैंने की हो तो मैं उसके लिए आपसे मादरत चाहता हूँ। कोशिश मैंने की कि मैं बता सकूँ, लेकिन जाहिर है शायद मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे मादरत ख्वाह हूँ। बाकी